کہ جمعے کے دن درود شریف پڑھنا عام دنوں سے زیادہ افضل ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے اکابر کا ہمیشہ سے معمول رہا ہے، جو ہم نے دیکھا بھی ہے کہ وہ جمعے کے دن خاص طور پر عصر کی نماز کے بعد درود شریف پڑھنے کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ اور جب وہ عمرے کے لیے یا حج کے لیے جاتے ہیں تو بھی مسجد نبوی میں اکثر وہ میں نے دیکھا اپنے بڑوں کو کہ وہ عصر کی نماز کے بعد نا مسجد نبوی میں صرف درود شریف ہی پڑھتے ہیں بیٹھ کے۔ ایک تو وہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر ہے سامنے، اور پھر وہاں جمعے کا دن بھی ہو تو، اور پھر عصر کی کا وقت جو ہے وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے جمعے کے دن، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی، تو جمہور علماء اس طرف گئے کہ اس سے عصر کا ٹائم مراد ہے، اگرچہ اس میں اختلاف ہے لیکن جمہور اس طرف گئے کہ عصر کا وقت مراد ہے۔ تو جمعے کے دن عصر کے وقت درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ویسے بھی اگر آپ کو عصر کے وقت ٹائم نہیں ملتا تو جمعے کی نماز کے لیے آپ وقت سے بہت پہلے آ جائیں، نہا دھو کے تیار ہو کے اگلی صف میں بیٹھیں، اور خطیب صاحب کا بیان شروع ہونے سے پہلے آپ تحیۃ المسجد پڑھنے کے بعد درود شریف کی کثرت کیا کریں، تو اس کے بہت زیادہ فضیلت ہے اور ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور علماء نے بیان کیا کہ درود شریف کو جو اللہ نے ہم پہ لازم کیا نا، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت ہمارے ذہن میں اور اچھی طرح بیٹھ جائے، کیونکہ پچھلی امتیں جو تباہ و برباد ہوئی ہیں وہ اس لیے ہوئی ہیں کہ انہوں نے پیغمبروں کو اتنا اونچا مقام دیا کہ اللہ کے برابر لے آئے، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا معاذ اللہ، اور ہمارے یہاں بھی جو بدعتی لوگ ہیں انہوں نے سید الانبیاء کو حاضر ناظر مشکل کشا نے کیا بنا دیا، تو شرک کرنے لگے۔ تو درود شریف میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب ہم نبی کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ سید الانبیاء پر اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرما اور آپ پر سلامتیاں بھیج، تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، یہ عقیدہ ہمارے دل میں بیٹھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، تبھی تو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے لیے دعا مانگو۔ ہاں یہاں ایک اشکال ہو سکتا تھا اس کا کہ بھئی اچھا اس کا مطلب نبی ہماری دعا کے محتاج ہیں، تو نہ نبی ہماری دعا کے محتاج نہیں ہے، اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ ہم دعا نہیں بھی مانگیں گے تو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجے گا، لیکن اللہ نے ہمیں حکم یہ دیا تاکہ ہماری نظر میں یہ عقیدہ اور اچھی طرح مضبوط ہو جائے کہ تم بھی پیغمبر کے لیے اللہ سے دعا مانگا کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے پیغمبر تمہاری دعا کے محتاج ہوں یا نہ ہو، لیکن اللہ کی رحمت کے بہرحال محتاج ہیں، اور پیغمبر بھی اس لائق ہیں کہ ان کے لیے دعا مانگی جائے، اور یہ اس سے ان کا مرتبہ کم نہیں ہوتا بلکہ مرتبہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ پیغمبر نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے محتاج ہو۔ اور یہ جو میں نے کہا کہ پیغمبر اس لائق ہیں کہ ان کے لیے دعا مانگی جائے، تو اس کا کوئی یہ مطلب نہ لے کہ پیغمبر ہماری دعا کے محتاج ہیں، یہ میں بار بار بتا چکا ہوں، ہماری دعا کے محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میں پیغمبر پر رحمت بھیجوں لیکن اس میں امتیوں کا حصہ پڑ جائے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس کی ایک مثال دی ہے کہ جیسے کسی بادشاہ کو اپنے شہزادے سے بہت زیادہ محبت ہے، وہ ویسے ہی اس کو گفٹ دینا چاہتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس نے یہ گفٹ دینا ہے، لیکن آپ جا کے بادشاہ سے سفارش کر دیتے ہو کہ بھئی ان کو یہ گفٹ دے دو۔ اس میں آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ نے تو کرنا ہی ہے، تو بادشاہ کے دل میں ہمارا مقام بھی بڑھ جائے گا کہ دیکھو جو کام میں چاہتا ہوں تو یہ بھی مجھ سے وہی چاہتا ہے، اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آپ کا تعلق بڑھ جائے گا، اور یعنی جو شہزادہ ہے نا اس سے بھی تعلق بڑھ جائے گا آپ کا۔ تو جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں نبی کے لیے تو ہمارا اللہ کا ریلیشن بھی بڑھتا ہے، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میرے حبیب کے لیے یہ بھی مجھ سے کہہ رہے ہیں رحمت بھیجنے کا، اور سید الانبیاء سے بھی ہمارا تعلق بڑھ جائے گا۔ قیامت کے دن یہ چیز سفارش میں معاون اور مددگار ہو سکتی ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ کو تو ظاہر ہے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، یہاں بھی مجازاً اس کو تکلیف سے تعبیر کیا، اللہ کے حکام کی نافرمانی، اور یعنی اللہ نے اپنے رسول کی تکلیف کو اپنی تکلیف قرار دیا ہے۔ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہوتی ہے، کیونکہ منافقین یہی کام کر رہے تھے نا، میں نے بتایا کہ سورت کا حاصل یہی ہے، اس میں اہم مضمون یہی بیان ہوا ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور وہ لوگ جو مومنین اور مومنات کو تکلیف دیتے ہیں، عام مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں، بغیر مکتسبوا، بغیر اس کے کہ جو انہوں نے کمایا، یعنی ایسے کاموں کو ان کی طرف منسوب کر کے تکلیف دیتے ہیں جو کام انہوں نے کیے نہیں ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، بدگمانیاں پھیلاتے ہیں، تو فقد احتملوا بہتانا، تو تحقیق ان لوگوں نے بہت بڑا بہتان اٹھا لیا۔ بہتان کہتے ہی بہت بڑے جھوٹ کو ہے، وہ اثما مبینہ، اور کھلا گناہ، کیونکہ تکلیف کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہو آپ اس کی نیت میں شک کرنا شروع کر دو، تو حالانکہ وہ بری نیت نہیں تھی اس کی، اس میں منفی پہلو تلاش کرنا شروع کر دو،
مجھے کسی نے کل کہا کہ بھائی ایک صاحب ہیں جو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں اور یوں یوں بائکوں پہ بیٹھ کے شو مار رہے ہیں. میں نے کہا بھائی یہ ضروری نہیں کہ شو مار رہے ہو, وہ نوجوان طبقے کو اپنے قریب کرنے کے لیے ہو سکتا ہے یہ کر رہے ہو کہ نوجوان طبقہ اسی طرح سے بائکوں کے ذریعے قریب آ جائے گا. تو دل کی حالت تو کسی نے نہیں دیکھی نا, تو ہم فوراً کسی کے عمل کو نیگیٹو کیوں لے کے چلے جاتے ہیں. تو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ نے کسی کی طرف وہ عمل منسوب کر دیا جو وہ کر نہیں رہا. آپ نے کہہ دیا کہ یہ شو مار رہا ہے, حالانکہ وہ نہیں شو مار رہا. آپ نے کہہ دیا وہ دکھلاوا کر رہا ہے, حالانکہ اس کی نیت دکھلاوا کی نہیں ہے. تو ہماری سوسائٹی میں یہ بہت ہے. تو اللہ نے اس پہ بھی پابندی لگائی کہ جو کسی بھی طرح سے ایمان والے مرد اور عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں تو بہت بڑے گناہ کے وہ مرتکب ہوتے ہیں. آج تھوڑا سا میں جمعے کی نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ جاؤں گا, تو سوال و جواب جو حضرات کرنا چاہیں, جو جانا چاہیں ان کو چھٹی ہوگی. گن پوائنٹ پہ کوئی نہیں بیٹھے گا انشاءاللہ. لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ یرغمال بنا کے رکھتے ہیں, تو جس نے جانا ہے شوق جائیں گے تو زیادہ خوشی ہوگی کیونکہ ہم جلدی فارغ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی لوگوں کو نا اپنے گرد حلقہ لگا کے بٹھانے میں مزہ آتا ہے. تو میری طبیعت لوگوں کو معلوم ہے کہ مجھے پبلک میں مزہ الحمدللہ نہیں آتا, مجھے پبلک سے الرجی ہوتی ہے. ابھی جب ہم پکنک پہ گئے تھے تو اس میں نے لوگوں سے کہا تھا کہ پہلے سے ان جو مجھے لے کر گئے ان کو میں نے کہا پبلک کو پتہ نہ چلے, کیونکہ میں نہیں زیادہ بندے برداشت کر سکتا. 2-4 آدمی اخپل انڈی والان ٹائپ کے لوگ ہوں تو چلے گا, زیادہ مجمع نہیں ہوتا. تو تھوڑا سا مجھے مجمع سے نہیں وہ ہوتا. تو اس لیے آپ حضرات جو ہیں کیا نام ہے, جو بیٹھنا چاہیں اچھی بات ہے بیٹھ جائیں, جو جانا چاہیں وہ دعا مانگ کے اخپل طریقے سے دعا مانگ کے جا سکتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ہم نماز کے بعد بیٹھ جائیں گے. باقی یہ مسجد کی انتظامیہ کو شکایت ہے, وہ یہ شکایت ہے کہ جب میں یہاں جمعے میں نہیں ہوتا, سفر پہ ہوتا ہوں, تو لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں مفتی صاحب ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں ہے بائک اسٹارٹ کی پتلی گلی سے نکل لیے. تو مفتی صاحب نہیں بھی ہوتے تو جو بندہ ہوتا ہے نا یہاں ممبر پہ, وہ بھی مسلمان ہی ہوتا ہے جو بیان کے لیے, ٹھیک ہے, کوشش کرتے ہیں وہ بھی عالم ہو, تو اس کو بھی سن لے میں کوئی حرج ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں ہے تو سن لیں. ہم کوشش تو یہی کرتے ہیں کہ کوئی یہاں تمیز ہی کے لوگ آئیں, ٹھیک ہے نا, علماء ہی آئیں, تو سننے میں کوئی حرج میرا خیال ہے نہیں ہے. تو ایسے بائک اسٹارٹ ہوں کر کے ایک دم بھگا دینا, وہ چڑھاتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نہیں آ رہے, جاؤ. تو یہ اچھا نہیں ہے. بیٹھ جائیں, نماز پڑھ لیں اچھے بچوں کی طرح, ٹھیک ہے نا, تو اس کا خیال کیا کریں. تو باقی جو میرے بیرون ملک کچھ اسفار ہیں تو وہ ان کا شیڈول جب وہ ترتیب انشاءاللہ بیانات کی, تاکہ ان ملکوں میں جو لوگ رہتے ہیں وہ استفادہ کر سکیں. یا عرب ملکوں میں تو بڑی مصیبت یہ ہے کہ وہاں تو اعلان ہو ہی نہیں سکتا بیان کا, اور نہ وہاں مجمع لگانے کی اجازت ہے. تو وہ بڑی ٹینشن کی بات ہے, اس لیے وہاں جا کے بھی آدمی کچھ نہیں کر پاتا, بس عمرہ کیا اور پتلی گلی سے نکل لیے. تو باقی کہیں جانا ہو تو وہ ایک الگ بات ہے. تو ہمارے ملک میں بھی کوشش ہو رہی ہے کہ علماء کو کیا کیا جائے, محدود. تو میں بار بار حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ علماء کی زبانوں کو بند نہ کریں, لیکن 2 شرطیں لگا دیں. ایک یہ کہ ممبر پہ بیٹھنے کی صرف اسی کو اجازت ہوگی جو باقاعدہ کسی دینی ادارے سے اس نے پراپر طریقے سے علم حاصل کیا ہوگا اور کسی سے ٹریننگ لی ہوگی, تربیت لی ہوگی. ہر کوئی اٹھ کے بیٹھ کر دکان کھولنا شروع کر دے, اس پہ پابندی ہونی چاہیے. اس سے فرقواریت پھیلتی ہے, اور لوگ ایک بات سمجھتے نہیں ہیں کہ فرقواریت پھیلنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو بتائے کہ میں فرقواریت پھیلا رہا ہوں. کیونکہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ فلاں شخص تو کہتا ہے کہ میں فرقواریت کے خلاف ہوں. یہ تو ہر آدمی بولے گا. دنیا میں کوئی ایسا پاگل تھوڑی ہے جو یہ کہے گا میں یہاں اس لیے بیٹھا ہوں تاکہ فرقواریت کو فروغ دوں. لیبل سب لوگ اچھا ہی لگاتے ہیں. ہیروئن کی پڑیا بھی جب بکتی ہے نا یورپ میں, تو اس پہ لیبل یہ لگا ہوتا ہے کہ ڈپریشن کی گولی, ٹھیک ہے نا, یہ ڈپریشن دور کرنے کا پاؤڈر. تو لیبل تو سب اچھا ہی لگائیں گے, کوئی بھی برا لیبل لگا کے چیز نہیں بیچے گا. دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ اس کے بیانات سے نتیجہ کیا نکل رہا ہے, کہ لوگ علماء وقت کو بے وقوف تو نہیں سمجھنا شروع کر رہے اور سب سے کٹ کے اس کی ذات کے گرد تو نہیں جمع ہو رہے. اس کا مطلب آپ سب سے کاٹ کے, یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کچھ وقت پہلے جماعت المسلمین نے تمام فرقوں کی نفی کر دی, سب کی نفی کر دی. لوگ بڑے خوش ہوئے, بھائی تمام فرقے ختم. لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ایک نیا فرقہ وجود میں آ رہا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات, کہ ایک نیا فرقہ وجود میں آ رہا ہے. اس وقت ہم لوگوں سے کہتے تھے کہ نیا فرقہ ہے, اچھے نام سے, مسلمین کے نام سے, مسلم کے نام سے. لوگ نہیں مانگ رہے تھے. لیکن جب اس فرقے کے 2 پارٹ بنے ہیں, پارٹ 1 اور پارٹ 2, اور پھر اللہ کے فضل سے پارٹ 3 بھی وجود میں آ گیا, تو لوگوں کو اندازہ ہوا کہ پہلے کم تھے اب زیادہ.
اب بھی اسی طرح سے نئے فتنے آ رہے ہیں مارکیٹ میں. وہ کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی نام نہیں ہے. تو جماعت المسلمین نے تو اپنا نام رکھ کے فرقہ کی بنیاد رکھی. فرقہ پھیلانے کے لیے, فرقہ کی بنیاد رکھنے کے لیے نام رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو بچہ اگر پیدا ہو جائے بغیر نام کے بھی تو وہ بھی ہے تو بچہ ہی نا. والدین اگر نام نہ رکھیں تو بھی وہ بچہ ہے. پبلک پھر اپنی سہولت کے لیے خود نام رکھ لیتی ہے. تو زیادہ تر جو اسلام میں فرقے ہیں وہ لوگوں نے نام نہیں رکھے, پبلک نے دوسرے سے ممتاز کرنے کے لیے خود ان کو نام دے دیا اور مارکیٹ میں وہ نام مشہور ہو گیا. تو غامدیت ایک نیا فتنہ, اگرچہ وہ جناب غامدی صاحب 100 دفعہ کہے میں فرقہ واریت کو نہیں مانتا, لیکن آپ جو فکر قوم کے سامنے لے کر آئے ہیں وہ پوری قوم سے ہٹ کر ہے. کچھ وقت کے بعد جو لوگ آپ کے عقیدے اور نظریے سے اور آپ کے منہج سے متفق ہوں گے ان کو غامدی کہا جانے لگے گا, اور کہا جانے لگا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس قسم کے کوئی بھی تحریک, تنظیم یا فکر جو آپ کو پوری امت سے بغاوت پر اکسا رہی ہے, اس کو فرقہ واریت کہتے ہیں. اس پر میرا ایک مستقل بیان ہے, 8-9 سال پہلے بیان ہوا تھا. اس میں میں نے بہت ڈیٹیل میں بیان کیا تھا کہ فرقہ واریت کی لعنت ہے کیا اور اس کا سدباب کیسے ہو. آڈیو بیان ہے, وہ ضرور سنیے گا, نیٹ پر موجود ہے, کئی سال پہلے. اس کا نام یاد رہے گا, فرقہ واریت کی لعنت اور اس کا سدباب. فرقہ واریت کہتے کس کو ہیں, ڈیفینیشن کیا ہے, اور اس کو ختم کیسے کرنا ممکن ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ختم کیسے کرنا, وہ ضرور سنیے گا وہ بیان. تو اس طرح سے تو یعنی گورنمنٹ یہ کام کرے پہلا تو, اور دوسرا کام کیا کرے کہ کوئی باقاعدہ یعنی کس ادارے سے آپ فارغ ہیں, بلکہ حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ چند بڑے بڑے اداروں کو, چاہے وہ کسی بھی مسلک کے ہوں, دیکھیں مسلک ہر دور میں رہے ہیں. جیسے آپ کسی غیر مسلم کو زبردستی مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ مسلمان ہو, ایسے ہی مسلمانوں میں جو مختلف مسلک ہیں ان میں ایک مسلک کو آپ گن پوائنٹ پہ دوسرا مسلک قبول کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے. عوام کو ہمیشہ آزاد چھوڑا جاتا ہے, بھئی یہ بھی ہیں, یہ بھی ہیں, یہ بھی ہیں, یہ بھی ہیں. آپ کس فقہ کو فالو کرتے ہو, آپ کس مسلک کو فالو کرتے ہو, آپ کو کون اسلام کے زیادہ قریب رکھتا ہے تو آپ اس کو فالو کرو. کیونکہ دلائل کی دنیا تو, دلائل تو کھلے میں ہیں, سب بات کر رہے ہیں. اور تو آپ جب سنیں گے موٹی موٹی بنیادی باتیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط. میں جو کہتا ہوں نا کہ ہر ایک کی مت سنو, ممکن ہے آپ کہیں کہ میں تو کہتا ہوں کہ ہر ایک کی مت سنو. میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کو تحقیق کے بعد کسی ایک پر اعتماد ہو گیا, کسی ایک پر اعتماد ہو گیا تو پھر جو باؤنڈری آپ نے اسلام پر آپ کو اعتماد ہو گیا نا تحقیق کے بعد, تو پھر جو اسلام نے باؤنڈری کھینچی ہے تحقیق کے نام پہ, اس باؤنڈری سے باہر جانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ کیونکہ اسلام نے باؤنڈری کیا کھینچی ہے, اجماع امت کے خلاف کوئی بات قبول نہیں ہوگی. اتوار کو میرا اس ٹاپک پر بیان ہوا تو بہت سے لوگوں نے کہا اس میں قرآن و حدیث کی تو مفتی صاحب نے کوئی بات ہی نہیں کی ہے, جو میں دلیل دے رہا ہوں. بھائی اجماع امت یہ قرآن و حدیث ہی ہے. کوئی بھی ایسا شخص جو اجماع امت کے خلاف آپ کو لے کر جا رہا ہے وہ کبھی بھی برحق نہیں ہو سکتا. اس کی میں نے مثال دی تھی, جیسے قادیانی کو آپ نہیں سن سکتے کیونکہ ختم نبوت کا عقیدہ یہ امت کا, بولے نا بھائی, اجماعی عقیدہ ہے, اس سے آپ باہر نہیں جا سکتے. یہ قرآن حدیث ہی تو کہہ رہا ہوں کیونکہ اجماع کی حجیت قرآن سے ثابت ہے. عجیب بات ہے, قرآن کا برحق ہونا اجماع سے ثابت اور اجماع کا برحق ہونا قرآن سے ثابت. یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کیا ہیں, لازم اور ملزوم ہیں. حدیث سے بھی ثابت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجتمع امتی علی ضلالہ, میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. اب صدیوں سے امت کا متفق عقیدہ ہے کہ نبی آخری نبی ہیں, تو اگر ہم اس کو غلط مان لیں اور مرزا غلام احمد کو نبی مان لیں تو یہ پوری امت کیا قرار پائے گی, بولو نا, غلط. جبکہ قرآن بھی کہہ رہا ہے, وہ قرآن کی آیت میں بھی پڑھوں گا انشاءاللہ. یہ بھی مجھ پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ مفتی صاحب آیتوں کے نمبر نہیں بتاتے, حدیثوں کے نمبر نہیں بتاتے. میں عربی میں آپ کو حدیث پڑھ کے سنا رہا ہوں, اللہ کے بندو, عربی میں حدیث پڑھ کے سنا رہا ہوں. اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے, اس سے بڑی. باقی میں یہاں اس لیے نہیں کہ یہ جو ممبر ہے یہ واعظ و نصیحت کے لیے ہوتا ہے, یہاں میں کتابیں لے کے نہیں بیٹھتا, میز کرسی نہیں ہے, اس لیے میں بتا دیتا ہوں یہ حدیث ہے, یہ حدیث ہے. تو آپ نیٹ پہ لکھو لا تجتمع امتی, آپ فوراً آ جائے گی وہ روایتیں آپ کے سامنے. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جو مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پہ چلے گا. دیکھو یہاں یہ نہیں کہا جو قرآن و حدیث کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر، اس لیے کہ جو مومنین کے راستے کو چھوڑ کے دوسرے راستے پہ چلتا ہے لیبل وہ بھی کیا لگاتا ہے؟ بولنے میں کوئی پابندی لگائی ہے گورنمنٹ نے؟ کیا ہوا بھائی؟ نہیں وہ ریکارڈ تو ہو رہا ہے نا، ہو رہا ہے. جو مومنین کے راستے کو چھوڑ کر قرآن کہہ رہے دوسرے راستے پہ چلے گا، جدھر جا رہا ہے، یعنی نولیہ ما تولا کا با محاورہ ترجمہ ہوگا کہ جدھر دفع ہو رہا ہے اس کو ہم دفع ہونے دیں گے. نولی دفع ہو جہاں کو جا رہا ہے، مرے جہاں جا کے مرے، غرق ہو جائے وہ. وَنُصْلِهِ جہنم، اور انجام کیا ہوگا اس کا؟ جہنم میں. کیونکہ جب بھی اجماع کے خلاف کوئی چلا ہے لیبل اس نے کس کا لگایا؟ قرآن و سنت کا. خوارج جو حضرت علی کے خلاف کھڑے ہوئے تھے لیبل کیا لگایا تھا؟ قرآن کا. ان الحکم الا للہ، انہوں نے کہا حکم صرف کس کا چلے گا؟ اللہ کا، علی کا حکم نہیں چلے گا. بڑے عبادت گزار تھے وہ لوگ، بڑے متقی تھے خوارج. حضرت علی نے فرمایا کلمۃ حق ارید بها الباطل، بات صحیح ہے مگر اس سے جو ارادہ کیا جا رہا ہے، جو مفہوم بیان کیا جا رہا ہے وہ مفہوم درست، بولو نا بھائی، نہیں ہے، وہ مفہوم ٹھیک نہیں ہے، امت کے خلاف جا رہے ہو آپ. تو یہ جو خوارج تھے نا جو صحابہ کے خلاف تھے، وہ یہی لیبل سب تبھی ان پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگا، کیونکہ بات کس کی کرتے تھے؟ قرآن و سنت کی. معتزلی بھی بات کرتے تھے. تو ہمارے لیے سب سے پہلے صحابہ، پھر تابعین، ان کی جماعت، اور یہ سلسلہ صدیوں سے آج تک چلا آ رہا ہے. جو علماء کا لفظ استعمال کر کے علماء کو برا بلا کہتا ہے علی الاطلاق، وہ کبھی بھی برحق نہیں ہو سکتا. آپ دو حصے بنائیں کہ علماء حق اور علماء سو. علماء حق بھی ہول سیل کے حساب سے ہیں اور قیامت تک رہیں گے، علماء سو بھی ہول سیل کے حساب سے ہیں اور قیامت تک رہیں گے. یہ ہول سیل کے حساب سے 4-5 نہیں ہوں گے، یہ کہ ایک فلاں جگہ ایک فلاں اور 4 آدمی ہو گئے، باقی سب کیا ہیں؟ صحیح ہے نا. تقریریں سن کے اگر یہ ذہن آپ کا بن رہا ہے تو یہ جو قرآن کی آیت ہے، میں نے خطبہ بھی نہیں پڑھا آج، وہ کیونکہ وہ ریکارڈنگ کا انہوں نے کہا تھا تو پڑھ لیتا ہوں. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اللہ حق بات کہنے کی، سننے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو قرآن مجید کی آیت ہے کہ جو مومنین کا راستہ چھوڑ کر، اس سے کیا مراد ہے؟ عامۃ المومنین. بعض لوگ کہتے ہیں اس سے صحابہ مراد ہیں. صحابہ اولین مصداق ضرور ہیں، یعنی سب سے پہلے اس میں صحابہ داخل ہیں، لیکن یہ کہنا کہ اس سے صرف صحابہ مراد ہیں، یہ بالکل، اس سے قیامت تک آنے والے تمام مومنین مراد ہیں. اسی وجہ سے اس آیت سے بڑے بڑے ائمہ نے اجماع کی حجیت پر استدلال کیا کہ ہر دور کا اجماع کیا ہے؟ حجت. اور اس کی دلیل حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث کہ میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. اس میں یہ نہیں کہا کہ میرے صحابہ گمراہی پہ جمع، نہ صحابہ جمع ہو سکتے ہیں، نہ تابعین، نہ تبع تابعین، نہ ان کے بعد 15ویں صدی کے لوگ، یہ بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتے. جس وقت گمراہی پہ جمع ہوئے 1 سیکنڈ کے لیے بھی اللہ اس دنیا کو باقی، بولو بھائی، نہیں، کیونکہ گائیڈنس کے لیے پھر کوئی گائیڈ رہے گا نہیں. آپ کہیں گے بھی کتابیں تو ہوں گی، کتابیں گائیڈنس کے لیے کافی نہیں ہے. اگر کتابیں گائیڈنس کے لیے کافی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ قرآن میں یہ نہ کہتا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، نبی کتاب پڑھ کے بھی سنائیں گے اور کتاب سکھائیں گے بھی. پتہ چلا کتاب کے ساتھ ساتھ معلم انسان کی بھی ضرورت ہے. صحابہ قرآن ہم سے بہتر سمجھتے تھے مگر معلم کے بغیر ان کی سمجھ میں قرآن کے مطابق نہیں آیا. تابعین ہم سے بہتر عربی جانتے تھے، تو جب صحابی کو معلم کے بغیر سمجھ میں نہیں آ رہا تو تابعی کو صحابی کے بغیر سمجھ میں کیسے آئے گا؟ بعض لوگ کہتے ہیں امام حنیفہ کا کوئی مدرسے میں تو نہیں پڑھے. امام حنیفہ نے بھی باقاعدہ پڑھا ہے بڑے بڑے مشائخ سے، اور ان مشائخ نے امام ابو حنیفہ کے حق میں گواہی دی ہے کہ یہ آدمی اس قابل ہے کہ لوگوں کو گائیڈ کر سکتا ہے. مخالفت بھی ہوئی ہے، وہ تو اہل حق کی مخالفت تو ہوتی ہے، مگر حمایت بھی بہت تسلی سے ہوئی ہے. اسی وجہ سے ان کو حماد الکوفی کی مسند پہ باقاعدہ بٹھایا گیا ہے. خود سے نہیں انہوں نے اپنی دکان کھول لیا کہ ان سے بڑے لوگوں نے ان پر اعتماد کر کے ان کو بٹھایا ہے. تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے. تو یہ جو میں دلیل دیتا ہوں نا کہ جو بھی اجماع امت کے خلاف جا رہا ہے اس کی بات
बोलो भाई मत सुनो, क्योंकि इजमाए उम्मत इसकी हुज्जियत हदीस से भी साबित और कुरान से भी। मुझे कुरान की आयत नंबर याद नहीं है, इसलिए मैंने पूरी आयत पढ़ के सुना दिया आप लोगों को। बात तो हो गई ना। एक साहब का मुझे फोन आया, ये वाली आयत है, इसका नंबर बताएं। मैंने कहा डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को फोन करें, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, मगर वो उस टॉपिक से मुताल्लिक वो आयत, और मैं आपको ये बात बताऊं, मैंने एक बहुत बड़े आलिम से सुना जो डॉक्टर जाकिर नाइक को हमसे ज्यादा जानते हैं। उन्होंने फरमाया कि चूंकि जनाब डॉक्टर जाकिर नाइक की तजवीद ज्यादा अच्छी नहीं है, कुरान तजवीद आयतें, इस चीज पर उन्होंने मेहनत नहीं की है, तो इस वजह से वो आयत को हवाला नंबर उन्होंने याद करना शुरू किया कि पूरी आयत कोट करना मेरे लिए क्या है, मुश्किल है। ठीक है, हाफिज़ अल्लाह ने दिया उन्होंने, तो हमारी जिम्मे दलील पेश करना है, आपके तरीके के मुताबिक दलील पेश करें, ये हमारी जिम्मे। ये आयत अगर कुरान में ना हो, ये हदीस ना हो, फिर आप हमको बताएं, फिर हम रुजू करेंगे अपनी बात से। समझ में आ रही है बात? लेकिन आप कह रहे हैं कि आपके स्टाइल पे, तो वो यहां मिंबर पे नहीं हो सकता, वो लोग भी डर जाएंगे, क्या कर रहा है भाई, तू वाज़ व नसीहत करने आया, ये क्या किताबें लेके बैठ गया। उसके लिए इंशाअल्लाह हम, उसके लिए भी वो भी है, ये भी मैं आपको बता दूं। मैंने 3 तलाक पर बयान किया था यहां मिंबर पे कि इस्लाम में 3 तलाकें 3 ही होती हैं, एक नहीं होती। इस पर मुझे बाज लोगों ने कहा कि आपने हदीसों के हवाले भी नहीं दिए, 1-2 हदीसें पढ़ी, 1-2 आयतें पढ़ी और वो घुमा दिया बात को। और फिर बाज लोगों ने जहालत के लफ्ज से भी खिताब किया कि ये जाहिलों को आता कुछ भी नहीं है। माशाल्लाह यूट्यूब पे आपको पता है कि तमीज तो बहुत है लोगों पे कमेंट्स करने की। तो मेरा अगर 3 तलाक पर इल्मी बयान सुनना है, वो यहां नहीं हुआ, वो आजान वेब टीवी अदील आरिफ साहब का चैनल है, उस पे मैंने तलाक़े सलास पर बाकायदा 5-6 एपिसोड हैं जो रिकॉर्ड करवाए हैं मैंने, क्योंकि वो मेरे जो दरसे कुरान होता है ना, वो आजान टीवी के का एक चैनल है, उससे चूंकि वो कॉपीराइट की वजह से अपनी वीडियो दूसरे को अपलोड नहीं करने देते, तो वो वीडियोस मेरी ज्यादा वायरल नहीं हुई हैं। तो इस किस्म की जितनी इल्मी बहसें हैं उसमें मैं बाकायदा किताब भी सामने रखता हूं, हवाला भी देता हूं, ये हदीस है, फिर वो बड़ी लंबी डिटेल चलती है। तो अगर आप लोगों ने तलाक़े सलास का मसला या इस तरह के जो इल्मी मसाइल हैं वो सर्च करने हैं, तो azanwebtv.com पे जाएं, आगे /मुफ्ती तारिक मसूद लिखें, तो मेरी तमाम वीडियोस इस किस्म की आ जाएंगी। उन वीडियोस में टू द पॉइंट बात होती है, मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात, टू द पॉइंट बात। उसमें तलाक़े सलास का मसला है तो दूसरा कोई मसला नहीं छोड़ूंगा, और उसमें वो फिर 2-3 घंटे की हैं, यानी वो मिला के जो है ना उसकी दौरानिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वो आप पूरी सुने तो आपके 14 तबक इंशाअल्लाह रोशन हो जाएंगे, और आपको पता चलेगा कि तलाक़े सलास में आइम्मा अरबा के दलाइल बे इंतहा मजबूत हैं। 3 तलाक को एक कहना ये इजमाए उम्मत के खिलाफ है, किसी एक सहाबी, किसी एक ताबी से भी साबित नहीं है। जो रिवायतें पेश की जाती हैं कि भाई फलां से साबित, उन रिवायतों का भी हमने तज्जिया किया है कि उसमें किस तरह से मुगालता हुआ है, किस तरह से गड़बड़ हुई है। तो आप उसके लिए azanwebtv.com पे जाएं, और चूंकि वो चैनल मारूफ नहीं है, तो फिर हमने अपने साथियों से भी इरादा किया कि बजाय इसके कि किसी गैर मारूफ चैनल पे हम इतना ज्यादा काम करें और इतनी मेहनत करें, तो बेहतर यह कि फिर हम अपने चैनल से इस किस्म की इल्मी वीडियोस, बोलो भाई, शाया करें। उस पर इख्तलाफी मसाइल भी होते हैं तमीज के दायरे में, ये नहीं कि वो अजीब बाजारी अंदाज नहीं होता, उलमा के एहतराम के साथ, पूरे दलाइल की कुव्वत के साथ उसमें बात होती है। उसमें पूरी अरबी हदीसें सनद के साथ पढ़ के सुनाता हूं मैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो लेकिन हम अब कोशिश कर रहे हैं कि वो काम भी हम यहां शिफ्ट कर दें, अपने चैनल से जो है हम डायरेक्ट वो सारी बातें, तो उसमें आप वहां जाके वो सारी चीजें सर्च कर सकते हैं। बाकी ये चूंकि वाज़ो नसीहत की मजलिस है, इसमें मैं दलाइल के सिर्फ इशारे देता हूं। समझ में आ रही है बात? ज्यादा गहराई में नहीं जाता। और फितना परस लोग क्या करते हैं कि मेरा, जैसे मैंने एक बयान में इतनी बात कह दी कि भाई इस पे मौलाना सरवर अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह बुजुर्ग थे, वो गुस्ताख नहीं हो सकते, इतने बड़े बुजुर्ग पे अगर कोई तोहमत लगती है तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप जवाब दें, मेरी भी जिम्मेदारी है आप जवाब दें। ये क्लिप उठा के चला दिया कि देखो इनके पास जवाब ही नहीं है। जिस क्लिप में मैंने तफसील से दलाइल दिए हैं वो मार्केट से शार्ट है, ये हो रहा है ठीक है। तो इसका मतलब है आपका मकसद तहकीक नहीं है, कोई भी ऐसी बात जो आपको लगे कमजोर है। अब लोग कहते हैं फिर मुफ्ती साहब ऐसी कमजोर बात आप करते क्यों हो? भाई वाज़ो नसीहत की मजलिस है, हर तरह की बात होगी और बाज़ दफा गलत बात भी हो जाती है, उससे मैं रुजू करता हूं। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक सफाई पर बयान किया कि दांतों की सफाई की इस्लाम में अहमियत, उसमें
مجھے ایسا یاد پڑتا تھا کیونکہ بہت پہلے میں نے روایت پڑھی تھی کہ کلیجی کھانا نبی کو پسند نہیں تھا. اس پہ بہت سے احباب نے حدیثیں بھیجی جن میں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیجی کھائی ہے. ٹھیک ہے, میں رجوع کرتا ہوں اس سے بھائی, میرا کیونکہ بہت عرصہ گزر کیے ہوئے اس وقت, اور یہ میرا ٹاپک بھی نہیں تھا, ٹاپک کوئی اور تھا. ضمناً ایک بات درمیان میں آ گئی تھی کلیجی کی, تو وہ ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلیجی کھانا. لیکن اس سے میرے اصل موضوع پہ کوئی فرق, اصل موضوع یہ تھا کہ نبی نے 24 گھنٹے دانت صاف رکھے ہیں. صبح اٹھنا اور رات کو برش کر کے سونا اچھے بچوں کا تو کام ہو سکتا ہے, اچھے مسلمان کا کام یہ ہے کہ 24 گھنٹے دانت کو کیا رکھے, صاف. تو اس کے ضمن میں اس پہ بھی ایک دو لوگوں نے تو تمیز سے کہا کہ مفتی صاحب یہ آپ کا ہم نے بیان سنا, یہ تو حدیث سے ثابت ہے تمیز. اکثر لوگوں نے ایسا بازاری لب و لہجہ اختیار کیا جیسے میں نے پتہ نہیں قادیانیوں کے مسلمان ہونے کا فتویٰ دے دیا ہو. ٹھیک ہے, تو کیا ہو گیا بھائی, یہ تو چلتا ہے, تو آپ بتا دیں, میرے علم میں بھی اضافہ ہوا, اچھا ہوا. تو خیر, تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ اجماع امت اس کی حجیت کہاں سے ثابت ہے, بولو بھائی.